حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے۔ راستے میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا، وہ اسی کے اندر داخل ہو گئے اور سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گری، جس کی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ ایک دم بند ہو گیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس چٹان کی آفت سے ہم ہرگز نہیں بچ سکتے جب تک کہ ہم اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا نہ کریں، وہی اس چٹان کو ہٹا سکتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، خدایا تو جانتا ہے کہ میرے بہت عمر رسیدہ بوڑھے ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے کسی کو دودھ نہیں دیتا تھا، جبکہ میرے بچے بھی تھے اور غلام بھی تھے، لیکن میں سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر ان سب کو دودھ پلاتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن چارے کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر جانے کے بعد گھر میں لوٹا اور میرے ماں باپ انتظار کرتے کرتے بھوکے ہی سو گئے۔ میں نے حسب معمول بکریوں کا دودھ نکالا اور جب ان کو پلانے گیا تو وہ گہری نیند میں تھے۔ ان کے آرام کے خیال سے جگانا پسند نہیں کیا اور نہ ان سے پہلے اپنی بیوی، بچوں اور غلاموں کو دودھ پلانا گوارا کیا، حتیٰ کہ پوری رات ہاتھ میں پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ پیا اور ان کے بعد ہم سب نے دودھ پیا۔ خدایا اگر میں نے ماں باپ کی خدمت اور ادب و احترام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے اس نیک عمل کے طفیل ہم سے اس چٹان کی مصیبت کو دور کر دے۔ اس کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹی لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت زیادہ پسندیدہ تھی، میں نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے بہت کوشش کی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک دن اپنے خاندان کے ساتھ ایک شدید قحط میں مبتلا ہو گئی۔ بھوک پیاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینے کا ارادہ کیا کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنی ذات پر قدرت دے دے، لہذا مجبور ہو کر وہ اس پر آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، ارے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر اور بغیر حق کے مہر کے اس امانت پر ہاتھ مت لگا۔ خدایا صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، وہ اپنی ذات بھی مجھے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو اسے دیے تھے اس سے واپس نہیں لیے۔ اے باری تعالیٰ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کی مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد چٹان تھوڑی سی اور ہٹی مگر پھر بھی وہ غار سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد تیسرے نے کہا کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی، لیکن ایک مزدور نے اجرت لینے سے منع کر دیا اور وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گیا۔ ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری مزدوری کی اجرت دے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکری اور غلام، لونڈی سب تیری مزدوری کی پیداوار ہے، آ اور شوق سے سب لے جا۔ یہ سن کر اس مزدور نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق کیا دل لگی نہیں کرتا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہے اور تیری ہیں۔ اس کے بعد اس مزدور نے سب مویشی اور غلام لیے اور ہکا کر لے گیا، یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ خدایا اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل ہم سے اس چٹان کی مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ سب اطمینان سے باہر آ گئے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔